رٹا سسٹم پہ بیس کر کے کتابوں کو رٹا لگا کے ان کو طوطا بنانا مقصد نہیں ہوتا. دوسری بات میں ان والدین سے کرنا چاہوں گا کہ والدین کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے، بہت سے بچوں کا مائنڈ بھی ایسے بنا دیتے کہ میرا بچہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہے، پہلی پوزیشن آنی چاہیے میرے بچے. اور جب پہلی پوزیشن نہ آئے تو بچے کو باقاعدہ ڈانٹ دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ تم کیا کرتے رہو گے، وہ فلاں کا بچہ تم سے آگے ہو گیا، فلاں کا بچہ تم سے آگے ہو گیا اور تمہاری پہلی پوزیشن نہیں آئی. تو میں والدین سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را بچے کو نمبر گیم میں مت ڈالیں، بچے کو قتل پوزیشن کی دوڑ میں مت ڈالیں. بچے کو آپ ضائع کر رہے ہیں، بچے کو آپ انتہا پسند بنا رہے ہیں، بچے کو آپ ایگریسو بنا رہے ہیں، بچے کو آپ یہ سوچ دے رہے ہیں کہ مستقبل میں اگر کہیں پہ تمہیں ہارنا پڑا تو تم خودکشی کر لینا لیکن ہار نہ مانو. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ بچہ جس کے ذہن میں آپ نے بچپن سے یہ ڈالا ہوتا ہے کہ بچے نہیں پہلی پوزیشن سے ہٹ کے کوئی بات نہیں، تو وہ بچہ جب آگے جاتا ہے وہ اتنا انتہا پسند ہو جاتا ہے کہ زندگی کے میدان میں اگر کہیں پہ اس کو ہارنا پڑ جائے تو وہ اتنا فیڈ اپ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کر دیتا ہے. کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو شروع میں ٹاپرز ہوتے ہیں، 1020 1050 1060 نمبر لے کے جاتے ہیں، جب وہ آگے جاتے ہیں تو آگے جا کے عملی زندگی کے اندر اسپائل ہو جاتے ہیں. اور یہ میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ عملی زندگی کے اندر بڑی سیٹس کے اوپر جتنے اداروں کے ہیڈز ہیں وہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے اسکول میں اس درجے کے طالب علم رہے ہیں. خدا را بچوں کو نمبر گیم سے باہر نکالیں. نمبر گیم سے باہر نکالیں تو کریں کیا؟ کرنا کیا ہے؟ یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں صرف یہ چیک کریں کہ کیا بچہ جو سبق پڑھتا ہے اس سبق کے بارے میں اس کی کمپریہنشن، اس کی تفہیم ہے، اس کو سمجھتا ہے. اگر تو بچہ اس چیز کو سمجھتا ہے تو پھر آپ کا بچہ کوئی پوزیشن نہیں لیتا، خالی پاس ہوا ہے کلاس میں تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کا بچہ اسکل لے کے آگے گیا ہے، خالی نمبر لے کے نہیں گیا. تو دوسرا جو یہاں پہ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹیچرز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انتہائی محدود وسائل کے اندر، کیونکہ میں آپ لوگوں کے درد کو سمجھتا ہوں. میں خود 10 سے 15 سال پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچر رہا ہوں. تو جو بندہ پرائیویٹ سیکٹر سے سرکاری سیکٹر میں جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہے اور سرکاری سیکٹر میں کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ انتہائی محدود وسائل کے اندر ان بچوں کے اوپر آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کو اس کے مقابلے میں اس کا سیدھا کام مل رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فخر کیا تھا تو نہ اپنے سپہ سالار ہونے پہ، نہ اپنے حکمران ہونے پہ، نہ اپنے ریفارمر ہونے پہ فخر کیا تھا، تو اپنے معلم ہونے پہ فخر کیا تھا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. تو آپ پیشہ پیغمبری کے ساتھ منسلک ہیں. آپ بچوں کے اوپر جتنی محنت کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت میں نہیں ملتا تو یقین جانے کہ آخرت کے خزانے میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے بہت بڑا صلہ ہے، بہت بڑا انعام ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو وہاں سے ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کلاس میں آتے ہیں تو جب میں کلاس میں جاتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے بچے کو یہاں پہ خالی کتاب لے کے اس پر سے سبق نہیں رکھوانا کہ بس یہ سبق رکھ لو تو دوسرے دن میں سنوں گا، تیسرے دن یہ ہو جائے گا، چوتھے دن ٹیسٹ ہو جائے گا. سبق کو باقاعدہ طور پہ وائٹ بورڈ کے اوپر ڈسپلے کیا جاتا ہے. پھر میں خود نہیں پڑھاتا، بچہ آتا ہے، بچہ پڑھاتا ہے. جب بچہ آ کے پڑھاتا ہے تو اس کے اندر یہ اعتماد آتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. پھر دوسرا بچہ آتا ہے، پھر اس کو دیکھ کے مقابلے کی دوڑ میں تیسرا بچہ آتا ہے اور رفتہ رفتہ جب کلاس ختم ہوتی ہے تو وہ سبق جو نیکسٹ ڈے کا ہوتا ہے وہ بچے کو تیار ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ خالی اسکل بھی کام نہیں کرتی. جب تک میرے اندر درد نہیں ہے، جب تک میں ان بچوں کو اپنا بچہ نہیں سمجھتا، جب تک میں اسی طرح ان بچوں پہ توجہ نہیں دیتا جس طرح میں اپنے بچوں کے لیے خیالات رکھتا ہوں، تو یقین کریں کہ میری تدریس میں، میری تعلیم میں کبھی بھی اثر نہیں آ سکتا اور وہ کبھی بھی بچوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. جب آپ بچے کو لاکھ ہمدردی کے ٹاپک پڑھاتے ہیں، آپ بے شک اس کو کلاس میں جو مرضی رٹواتے رہے، آپ ان کو سچ بولنے کی تبلیغ کرتے رہے، تلقین کرتے رہے، یقین کریں بچہ کبھی بھی آپ کے بتانے سے، آپ کی یہ چیزیں وہاں بتانے سے کبھی بھی نہیں سیکھے گا. اگر آپ ایک بچے کے ساتھ ذرا سی ہمدردی کر لیں گے، ایک بچے کو آپ بلائیں گے اپنے پاس، ان سے پوچھیں گے بچے آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہو، کوئی فیس کی پرابلم ہے، کوئی کاپی کی پرابلم ہے، کوئی پینسل کی پرابلم ہے، یقین کریں ایک دفعہ جب آپ بچے کو اپنے پاس بلائیں گے وہ بچہ مر جائے گا، لیکن آپ نے ابھی اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، خالی آپ سے پوچھا ہے، لیکن وہ بچہ قیامت تک اس کو
याद रखेगा कि मेरा टीचर मेरा इतना हमदर्द है कि वो मुझे वहाँ पे बुला के उससे मेरे, इसका मतलब ये है कि मेरे मसाइल मेरे टीचर के मसाइल हैं। जब तक हम अपने आप को 6 घंटे के उस सर्कल से निकाल के 24 घंटे उन बच्चों की फिक्र नहीं करेंगे, हम कभी भी कामयाब टीचर नहीं बन सकते। अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक कामयाब टीचर नहीं हूँ जब तक घर आके मैं अपने एक नालायक बच्चे, नालायक नहीं होता, ये तो हमने एक स्टैंडर्ड बनाए हुए कि फलां नालायक है, फलां नालायक है। हर इंसान 11,500 क्वालिटीज लेके इस दुनिया में आता है। जो बंदा 11,500 क्वालिटी, 11,500 फील्ड में मास्टर बन सकता है, तो वो बंदा जो 11,500 क्वालिटीज लेके दुनिया के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको क्लास के अंदर स्पाइल करने में मेरा किरदार सबसे बड़ा है। मैं अगर ये कहूँ कि ये बच्चा नालायक है, ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, बल्ला वो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, मुझे सिर्फ टेक्निक चेंज करने की जरूरत है। अगर एक तरीका उसमें कारगर नहीं है, दूसरा तरीका नहीं आ सकता, तीसरा तरीका आजमाएं। जब आप बच्चे के लिए टेंशन लेंगे, जब आप बच्चे के लिए फिक्र करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी तदरीस का मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। मेरे पास 70 की क्लास है, 70 बच्चे हैं, और आप इमेजिन करें कि 70 बच्चों की खाली कापियां चेक करनी है, उनको काम देना, उनको पढ़ाना। मैं जब शाम को क्लास से बाहर निकलता हूँ तो मेरा सर चकरा रहा होता है, और मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ साथियों से भी कि मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी पागल हो जाऊंगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता। और 70 में से 60 से ज्यादा बच्चे जो है वो मेरे 60% से ज्यादा, 70% से ज्यादा नंबर लेके पास हो, और वजह क्या है? सिर्फ टेक्निक इस्तेमाल करने की। तो मैं एक दफा से आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया, रमजान किया, आप लोगों ने रोजा भी रखा हुआ है, आप सब हमारे बात के उस तरीके कि आपने अपने बच्चों को घर में मेहनत करवाई, आपने स्कूल के साथ नहीं रखा, स्कूल वालों ने भी मेहनत करवाई, तो आपके बच्चे आज यहाँ पे पोजीशन दे के इस जगह पे आप ये दिलों के सुकून का सामान बने। तो मैं एक दफा फिर स्कूल की इंतजामिया का